بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ گلدستہ معاون امتحان میں جو اہم سوالات ہیں ان کو پڑھیں گے اور جہاں پہ ہمیں بنیادی ماخذ دستیاب ہوں گے تو ہم اس طرف بھی جائیں گے۔ آج ہم القرآن اور علوم القرآن کے جو مصادر ہیں اس حوالے سے جو اہم سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ پہلا سوال ہے کہ امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں کتنی آیات کو منسوخ قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 20۔ اب ہم آپ کو الاتقان فی علوم القرآن جو کتاب ہے وہ دکھائیں گے اور اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد جو اس کتاب میں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ سوال کے ساتھ ساتھ بنیادی ماخذ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ جی تو یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن آپ کے سامنے۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ 80 انواع پر مشتمل علوم و معارف قرآنی کا بیش بہا ذخیرہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں 80 انواع پر گفتگو کی گئی ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ فہم قرآن کے لیے اہم اور بنیادی کتاب ہے، حصہ اول ہے۔ مؤلف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نیچے دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی جو پیدائش ہے وہ 849 ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 911 ہجری ہے۔ تو ناظرین یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس کے شروع میں مقدمہ ہے، اس سے پہلے کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف ہے۔ یہاں پہ آغاز کتاب جو ہے پہلی نوع یعنی 80 انواع میں جو نوع اول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مکی اور مدنی آیتوں کی شناخت کہ کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے۔ اسی طرح مکی اور مدنی کے بارے میں انہوں نے جو مختلف تعریفیں ہیں وہ بھی اس کتاب میں ذکر کی ہیں۔ پھر یہ فصل ہے کہ مکی صورتوں میں شامل مدنی آیات کون سی ہیں اور مدنی صورتوں میں اگر کوئی مکی آیت ہے تو وہ اسی طرح مزید انواع ہیں، حضری اور سفری کی شناخت یعنی کون سی آیات اس وقت نازل ہوئی جب آپ وطن میں تھے، کون سی آیات کب نازل ہوئی جب آپ سفر میں تھے۔ یہ مختلف انواع ہیں، ان کی کل تعداد جو ہے 80 ہے۔ اس کے بعد 7ویں نوع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی آیت یا سورت نازل ہوئی، اس حوالے سے جو اختلاف ہے وہ بھی یہاں پہ مذکور ہے۔ ہم یہاں سب سے پہلے ناسخ و منسوخ کی طرف جائیں گے کیونکہ آج کے سوال میں یہی اسی ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہے۔ تو ناسخ و منسوخ جو ہے وہ جلد اول میں نہیں ہے، ناسخ و منسوخ یہ 47ویں نوع ہے 47، اور یہ جو ہے جلد دوم میں ہے۔ جلد اول میں جو انواع ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کل انواع کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہاں یہ ابھی تک جلد اول ہے۔ یہ فہرست جو ہے یہ ایک ہی اس میں ہے، یعنی مکمل انواع کی جو فہرست ہے وہ شروع میں ہے۔ ہم دوسرے جلد کی طرف جائیں گے۔ دوسرے جلد کے ٹائٹل پر بھی یہی لکھا ہے کہ 80 انواع پر مشتمل علوم معارف کا بیش بہا ذخیرہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے دیکھیں، یہ جلد دوم یہ 43ویں نوع سے شروع ہے۔ 43واں جو نوع ہے وہ محکم اور متشابہ کے بارے میں ہے۔
ہم یہاں یہ 47ویں نو ہے ناسخ و منسوخ، اس کی طرف جائیں گے تو یہ صفحہ نمبر 75 ہے، ہم صفحہ نمبر 75 پہ جا کے اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کا ناسخ و منسوخ، اس نو کے متعلق انداز و شمار سے زائد لوگوں نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے تعارف کرواتے ہیں، اگر اس نو پر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو، جن میں سے ایک امام ابو عبید قاسم بن سلام کی ہے، ابو داؤد سجستانی کی ہے، ابو جعفر النحاس کی ہے، ابن العربی کی ہے، ائمہ کا قول ہے۔ یہاں آپ جو ہے ناسخ و منسوخ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب تک کوئی شخص قرآن کے ناسخ و منسوخ کی پوری معرفت نہ حاصل کرے، اس وقت تک اس کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے ایک ایسے شخص سے جو قرآن کریم کے معانی و مطالب بیان کر رہا تھا دریافت کیا کہ آیا اسے قرآن کی ناسخ و منسوخ آیتوں کا حال معلوم ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی تو نے ہلاک کیا۔ یہ مشہور سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو واعظ کرتے ہوئے دیکھا، وہ نصیحت کر رہا تھا مسجد میں، تو حضرت علی نے اس قرآن کی آیتوں سے واعظ کر رہا تھا، تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حالانکہ یہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی اس نے ہلاک کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے نسخ کا لغوی معنی بتلایا ہے کہ نسخ کا لفظ جو ہے یہ زائل کرنے، مٹا دینے کے معنی میں واقع ہوتا ہے، جیسے آیت ہے فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ شیطان جو کچھ دل میں ڈالتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اگر شیطان کوئی وسوسہ وغیرہ ڈالے تو فَيَنسَخُ اللَّهُ، اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ دوسرا معنی بتلایا ہے کہ نسخ تبدیل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں، تو یہاں نسخ، یہ نسخ کی دلیل ہے یہ آیت، یہاں نسخ بمعنی تبدیل ہے۔ تحویل کے معنی میں بھی ہے، یعنی پھیرنا، مثلا مواریث کا تناسخ ایک شخص سے دوسرے شخص کی جانب تحویل میراث ترکہ کے معنی میں ہے، یعنی وراثت کے مسئلے میں جو ہے تناسخ، یہ ایک اصطلاح ہے وراثت میں، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف پھیرنا، رد اور تناسخ یہ وراثت کی اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا یعنی کاپی کرنا، اس معنی میں بھی نسخ آتا ہے، جیسے نسخت الکتاب، کہ میں نے کتاب کو جو ہے نقل کیا، اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کیا، یا یہ ہے کہ میں نے اس کی کاپی کی ہے۔ تو بہرحال یہ نسخ کے بارے میں اس کا تعارف ہے کچھ۔ اس کے بعد یہاں انہوں نے بتلایا ہے کہ نسخ ان چیزوں کے ہے جن کے ساتھ خداوند کریم نے اس خیر الامم قوم مسلمانوں کو مخصوص اور ممتاز فرمایا، اور نسخ جو ہے اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت آسانی، کہ نسخ کی وجہ سے بہت مشکل احکام تھے جو اللہ نے آسان کر دیے ہیں۔ نسخ بالاجماع جائز ہے، یعنی مسلمانوں کا اتفاق ہے، لیکن یہودی نسخ کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں نسخ کی وجہ سے بدع کی قباحت اور خرابی لازم آتی ہے، اور بدع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ پہلے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا، پھر بعد میں اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ پہلے اس چیز سے ناواقف تھا، وہ اللہ سے چیز مجہول تھی۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں، جبکہ علماء اہل سنت یا مسلمان جو ہیں وہ نسخ کو مانتے ہیں، اور خود یہودیوں کی کتاب یعنی تورات میں بھی کئی ایسے احکام کا ذکر ہے۔
اچھا، اس کے بعد انہوں نے نسخ کا وقوع یا نسخ کا جو مقام ہے اس کو متعین کیا ہے کہ نسخ کا تعلق صرف احکام میں ہے، یعنی امر و ناہی میں ہے، خواہ یہ امور اور مناہی جملہ خبریہ، یہ جملہ جزیہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ جملہ خبریہ کے ساتھ وارد ہوں یا پھر یہ صیغہ امر اور نہی کے ساتھ ہوں، تو نسخ کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ نسخ کا تعلق جو ہے طلب انشاء کے ساتھ نہیں ہے، اور وعد و وعید اس کے ساتھ بھی نسخ کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وعد و وعید یا پھر خبر کے ساتھ یا قصے اور کہانی کے ساتھ اگر نسخ کو تسلیم کیا جائے پھر اس سے وہی بدا والی خرابی لازم آتی ہے۔ تو نسخ کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، چاہے وہ احکام امر میں سے ہوں، چاہے وہ احکام جو ہے نواہی میں سے ہوں۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی نے بتلایا ہے کہ ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ کئی قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک قسم وہ ہیں کہ اس میں ناسخ اور منسوخ کوئی بھی نہیں، نہ اس صورت میں کوئی ناسخ آیت ہے نہ منسوخ آیت ہے۔ ایسی صورتیں ان کے بقول 43 ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، یوسف ہے، یاسین ہے، حجرات ہے، رحمان ہے وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں دوسری قسم قرآن کی وہ صورتیں ہیں جن میں ناسخ و منسوخ دونوں موجود ہیں، یعنی ناسخ آیات بھی ہیں، منسوخ آیات بھی ہیں۔ ان کی تعداد 25 ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ حج ہے، نور ہے، اس کے بعد سورۃ احزاب، سورۃ سبا وغیرہ۔ تیسری قسم 6 صورتیں وہ ہیں جن میں صرف ناسخ آیات ہیں، منسوخ آیت کا وجود نہیں ہے، یعنی صرف ناسخ آیات ہیں، منسوخ آیت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ فتح ہے، سورۃ حشر، سورۃ منافقون، سورۃ تغابن، طلاق۔ چوتھی قسم ان صورتوں کا ہے جن میں منسوخ آیات وارد ہیں، ناسخ ان میں سے کوئی نہیں۔ ایسی صورتیں باقی 40 صورتیں ہیں۔ تو گویا کہ ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے صورتوں کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جن میں ناسخ و منسوخ کوئی نہیں ہے، دوسری وہ جس میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، تیسری وہ جن میں ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے، اور چوتھی وہ جن میں منسوخ ہے ناسخ نہیں ہے۔ بہرحال اس لحاظ سے صورتوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد 7واں مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے، قرآن میں ناسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، نسخ القرآن۔ تو نسخ القرآن کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ نسخ کہ اس کی تلاوت اور اس کا حکم دونوں معاً منسوخ ہو گئے ہیں، یعنی کہ تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے۔ اس کی مثال جس میں یہ ہے کہ ایک آیت تھی کہ 10 مرتبہ دودھ پینے پر حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اب اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ کوئی بھی دودھ پیتا بچہ دودھ والی عورت کے چھاتی کو منہ لگائے تو حرمت رضاعت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے مگر اس کی تلاوت باقی ہے، کہ آیت اب بھی موجود ہے، تلاوت منسوخ ہے مگر حکم تلاوت باقی ہے مگر حکم منسوخ ہے۔ اسی قسم کے منسوخ کے بیان میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ در حقیقت اس قسم کی منسوخ آیتیں بہت ہی کم ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ آیتیں ذکر بھی کی ہیں، جیسے یہ آیت ہے مما رزقناہم ينفقون وانفقوا مما رزقناکم وغیرہ والی، اور سورۃ البقرہ میں ہے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی سے بات کرو۔ یہ آیت سیف سے منسوخ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف۔ بہرحال یہ دوسری قسم ہے جس میں حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے جس میں حکم باقی ہو، تلاوت منسوخ ہو۔
پھر یہ جو تیسری قسم ہے آپ نے اس کی بھی کئی آیتیں ذکر کی ہیں. اب یہ آخر میں آپ علامہ ابن عربی کی پیروی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب 21 آیتیں ہیں جو منسوخ مانی گئی ہیں، اگرچہ من جملہ اس کے بعض آیتوں میں کچھ اختلاف بھی ہے. ان کے سوا اور آیتوں میں نسخ کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے. آیت استیزان اور قسمت کی آیتوں کو محکم ماننا زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ منسوخ نہیں ہے، یہ محکم ہے. آیت استیزان کون سی ہے، آیت قسمت کون سی ہے، چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں. ان دو آیتوں کو نکال ڈالنے کے بعد محض 19 آیات منسوخ رہ جاتی ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں آیت استیزان کو اور آیت قسمت کو. تو یہ جو آیت ہے سورۃ نور کی، یہ آیت استیزان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، تمہارے غلام اور نابالغ بچوں کو 3 وقت میں اجازت لینی چاہیے. شاہ صاحب اس آیت پر تبصرہ کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض اسے منسوخ سمجھتے ہیں، بعض منسوخ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی کی ہے. حضرت ابن عباس بھی اسے منسوخ نہیں کہتے، اور آپ کا قول اسی کے بارے میں زیادہ صحیح ہے. یعنی یہ جو آیت استیزان ہے کہ 3 اوقات میں اجازت لینا، یہ اب بھی منسوخ نہیں ہے، یہ اب بھی محکم ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار ہیں. تو یہ آیت استیزان ہے جس کو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ منسوخ سمجھتے ہیں، جبکہ جلال الدین سیوطی وہ یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو محکم ماننا چاہیے. یہ جو آیت ہے اس کو آیت قسمت کہتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کہ جب ترکہ تقسیم ہو اور بعض غریب رشتہ دار، یتیم اور محتاج بھی وہاں موجود ہوں تو ان میں سے انہیں بھی کچھ دے دو. تو یہ وہ آیت ہے. اس کے بارے میں یہاں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے 2 قول ہیں، ایک منسوخ، دوسرے کے مطابق یہ منسوخ نہیں ہے مگر لوگ اس پر عمل کے بارے میں غفلت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن اس کا حکم فرض نہیں ہے، یعنی جائز ہے. اگر وراثت اور ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، وہاں غریب رشتہ دار، یتیم اور محتاج بھی آ جائیں تو اس میں سے انہیں کچھ دے سکتے ہو. علامہ جلال الدین سیوطی اس آیت میں بھی علامہ ابن عربی سے اختلاف کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، جبکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت جو ہے منسوخ ہے. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کو نکالنے کے بعد 19 آیتیں منسوخ رہ جاتی ہیں. پھر ان پر ایک آیت جو یہ ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ حسب رائے ابن عباس اور بھی اضافہ ہو سکتی ہے. اب یہاں آپ اس چیز پر غور کریں، حسب رائے ابن عباس، کہ ابن عباس کی رائے ہے کہ اس آیت کا اضافہ ممکن ہے، اضافہ ہو سکتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پوری 20 آیتیں منسوخ ٹھہرتی ہیں. اب 2 باتیں ہیں. ایک ہے علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 19 ہیں. دوسری بات کہ الاتقان میں کتنی آیتیں ہیں، تو الاتقان میں 20 ہیں، کیونکہ 20ویں جو آیت ہے وہ حسب رائے ابن عباس ہے. اتقان میں منسوخ آیتیں 20 ہیں، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی کی جو رائے ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کے مطابق جو منسوخ آیتیں ہیں وہ 19 ہیں. ان 2 میں ذرا فرق ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی نے ان اشعار میں وہی 20 آیتیں ذکر کی ہیں کہ یہ ہیں وہ 20 آیتیں جو منسوخ ہیں. ابو عبید وغیرہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قرآن میں سب سے پہلے قبلے کا نسخ ہوا ہے. یہاں علامہ جلال الدین سیوطی یہ بتلا رہے ہیں کہ منسوخ اور نسخ میں شریعت کا وہ پہلا حکم کون سا ہے جو منسوخ ہوا، تو وہ شریعت کا حکم
تحویل قبلہ والا ہے جو منسوخ ہوا. یہ سب سے پہلا نسخ ہے پہلے قرآن میں سے قبلہ کا نسخ ہوا. قرآن میں جو پہلا نسخ ہے وہ یہی تحویل قبلہ کا ہے. جی سکالر جی وہی تیسری قسم ہے منسوخ القرآن کی جس کی تلاوت نسخ ہو گئی ہے مگر اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا. یعنی تلاوت اب باقی نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے. دیکھ لیتے ہیں وہ آیتیں کون سی ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہاں پہ یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں سورۃ الاحزاب 200 آیتوں کے ساتھ پڑھی جاتی تھی. یعنی پہلے اس میں آیتیں زیادہ تھیں لیکن جو مشہور ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں وہ یہ ہے آیت رجم. آیت رجم جو ہے یعنی شادی شدہ کو سنسار کرنا. تو وہ کہتے ہیں یہ آیتی اذا زنا الشیخ والشیخۃ فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے الشیخ والشیخۃ فرجموها البتۃ بما قضایا من اللذہ. تو یہ آیت ہے جس کا حکم اب بھی باقی ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کرو لیکن تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہے. اسی طرح ایک آیت یہ بھی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ومن بقیتہما لو ان ابن آدم سأل وادیا من مال کہ اگر ابن آدم ایک وادی بھر کے مال مانگے فأعطیہ اور میں اس کو وہ ایک وادی دے دوں سأل ثانیا وہ ایک اور وادی کے بارے میں دوسرے کے بارے میں سوال کرے گا فأعطیہ اور اگر اللہ وہ بھی اس کو دے دے سأل ثالثا وہ تیسری وادی مانگے گا مال سے بھرا ہوا ولا یملأ جوف ابن آدم اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی الا التراب صرف مٹی. تو وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ حکم اس کا اب بھی باقی ہے اور اسی طرح ہے کہ ابن آدم کو اولاد آدم کو ایک وادی بھرا ہوا سونا بھی مل جائے مال بھی مل جائے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس دوسری بھی ہو تیسری بھی ہو. تو یہ کچھ آیتیں ہیں جن کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت جو ہے منسوخ ہے. اس کے علاوہ اور بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات لکھی ہیں. بہرحال اس حوالے سے جو سوال ہے اور اس کے متعلقہ جو اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مزید اگر آپ چاہیں تو آپ الاتقان فی علوم القرآن کا جو 47واں نو ہے آپ اس کا مطالعہ